الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال في مقام: ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة قط، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حب الرسول نبي الله بالقرآن مفترض بالقرآن، وحب أصحابه نور ببرهان. أن الله يعلم خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتان ولا بأبي عبث ذي الشان. وأما علي فمشهور فضائله لا يستوي البيت بأركانه. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، سب سے پہلے تو میں معذرت بھی چاہتا ہوں اور دعا بھی چاہتا ہوں کہ میں یہ پورا رمضان کا مہینہ بیمار رہا، ہمت ہی نہیں تھی اٹھ کر جانے کی. آج بھی 4 آدمیوں نے پکڑا ہے اور بیچارے اٹھا کے لے آئے ہیں، اور آپ سے دعا بھی کرانے کی درخواست کرتا ہوں کہ جہاں میری آواز جا رہی ہے وہ براہ مہربانی میری صحت و عافیت کے لیے دعا کریں. میں آپ کے لیے دعا کروں گا تو آپ میرے لیے دعا کریں.
قرآن مقدس کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس وقت تک تمہاری نیکی نہیں ہوگی جب تک کہ تم اپنی پیاری چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خیرات نہ کرو۔ اسی لیے میرے آقا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم کو فرماتے تھے انفق بلالا انفق بلالا لا تخشى على ذي العرش اقلالا، کہ بلال خرچ کرو مت ڈرو، اللہ خرچ کرنے والوں کو بھوکا نہیں رکھیں گے۔ حضرت بلال بھی جہاں سے مال ملتا ادھار ملتا جیسے ملتا لے کے خرچ کرتے رہتے۔ ایک دن آپ بازار سے گزرے تو وہ یہودی ساہوکار جس سے آپ مال لیتے تھے لوگوں کے سامنے آ کے اسے گریبان پکڑ لیا حضرت بلال کا اور کہا کہ بلال دیکھو کل آخری دن ہے تمہارے قرضے ادا کرنے کا، اگر تم نے ادا نہ کیا میں تمہارے گریبان سے پکڑ کر اسی بازار میں مارکیٹ میں تمہیں بیچ دوں گا، تم پھر غلام بن جاؤ گے اور پھر بکریاں چراؤ گے۔ حضرت بلال روتے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ آپ بتائیں میں کیا کروں؟ فرمایا آخر تم نے کیا سوچا ہے؟ انہوں نے حضور میں نے تو یہ سوچا ہے کہ میں ابھی چھپ جاتا ہوں، کہیں پہاڑوں میں پھرتا رہوں گا، درختوں کے پتے کھاتا رہوں گا، آپ کے پاس بھی تو نہیں ہے نا کہ میرا قرض ادا کریں، جب مجھے پتہ لگے گا کہ میرا قرض ادا ہو رہا ہے تو پھر میں آ جاؤں گا۔ ہمیں بات تو تم نے بڑی اچھی سوچی ہے، اچھا جاؤ گھر آرام کرو۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ آرام کیسے نیند آتی کسی کو؟ تہجد کا وقت تھا کہ ایک آدمی نے آواز دی کہ بلال حضور بلا رہے ہیں۔ میں آیا تو حضور کے دروازے میں 4 اونٹیں مال سے لدی ہوئی بھری ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا بلال یہ ساری لے جاؤ، سب سے پہلے اپنے قرضے چکاؤ اور قرضے چکانے کے بعد جو بچے وہ بھی خیرات کرو۔ حضرت بلال تو خوش ہو گئے، سیدھے اسی یہودی کے بعد پہنچے، اس کے گریبان کو پکڑ لیا، چل اب یہودی اپنا مال وصول کر۔ وہ حیران پریشان کے کل جو کانپ رہا تھا آج مجھے گریبان سے پکڑ رہا ہے، آیا دیکھا تو مال موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے حضور نے فرمایا کہ بلال ڈرا نہ کرو، اپنے راستے پہ خرچ کرنے والے کو اللہ کبھی بھوکا نہیں رکھتے۔ اور یہ قرآن ہے، نص قطعی ہے کہ ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، کہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کے بدلے میں اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ حج پہ آئے ہیں، عمرے پہ آئے ہیں، جتنا اللہ توفیق دے خرچ کرو، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جتنا خرچ کرو گے وہ آپ کو دے گے، تو مال تو واپس ملے گا آپ کو، پھر ڈرنے کے اس بات کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ نے جب یہ آیت سنی کہ اس وقت تک آدمی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا جب تک اپنی محبوب چیز خرچ نہ کرے، حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میرا سب سے محبوب باغ جو ہے وہ یہی تھا جو حرم کے سامنے ہے،
لیکن میں نے آج تلاوت میں آپ سے یہ قرآن کی آیت سنی ہے تو میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں نے خیرات کی، میں نے وقف کر دیا۔ حضور بڑے خوش۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی تھی مرجانہ جس کا نام تھا، اس سے آپ کو بڑا ہی پیار تھا اور وہ تھی بھی بڑی خوبصورت۔ جب آپ نے یہ آیت سنی تو اس کو بلایا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، کیونکہ محبوب جی جب تک ادا نہ کرو تو آدمی اللہ کے قریب ہی نہیں ہوتا۔ تو حضرت طلحہ نے، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر نے اور بڑے بڑے صحابہ نے، اب آپ دیکھیں کہ مکہ مدینہ منورہ میں ایک عرصے میں کچھ قحط پڑا، کوئی چیز نہیں ملتی تھی مدینے میں۔ لوگوں کو پتہ لگا کہ حضرت عثمان کا مال آ رہا ہے، انہوں نے مال خرید کرنے کے لیے آدمی بھیجے تھے، وہ واپس آ رہے ہیں، تو ہم راستے میں جا کے مال کیوں نہ خرید لیں، پھر اپنے منشے سے بیچیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 100 اونٹوں پہ لدا ہوا مال جو ہے وہ مدینے پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ عثمان ہم اس لیے آیا ہے کہ تم سے خریدے گا، اچھا بتاؤ کیا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ جتنے کا ہے نا ہم ڈبل دیں گے۔ اور پھر میں کہ نہیں یہ تو تھوڑا ہے، اس سے مجھے زیادہ ملا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ہم 3 گنا دیں گے۔ اس نے کہا بھائی مجھے اس سے بھی زیادہ ملا ہے، میں کیسے دے دوں؟ انہوں نے کہا اس سے بھی ہم 4 گنا زیادہ دیں گے۔ اور آپس میں کہنے لگے اور کون ایسا تاجر ہے مدینے میں جو ہم سے زیادہ اس کو دے؟ انہوں نے پوچھا کہ حضرت عثمان تم کس دھوکے میں ہو؟ کون ہے جو تمہیں ہم سے بھی زیادہ دے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے میرے ساتھ 1 کے بجائے 10 گنا کا وعدہ کیا ہے، تو آپ 10 گنا نفع تو نہیں دیں گے؟ حکم دیا کہ سارا مال اللہ کے راستے میں لٹا دو، اور پھر حکم دیا کہ جتنا باردانہ ہے اس سب کو بھی خیرات کر دو۔ پھر حکم دیا کہ میرا 100 اونٹ جو ہے اس کو بھی ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دو، میں اس سے 1 بوٹی بھی گھر نہیں لے جانا چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے جب سنا بے انتہا خوش ہوئے کہ بھائی اس کا تو ہمت کہ اتنا آدمی کو مل رہا ہے اور ملتا ہوا چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمت کی کیا بات ہے، ان کے وعدے جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ میں نے تو اس لیے وہ خرچ کیا ہے کہ اس سال مدینہ منورہ میں قحط کیا ہی آپ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی کسی کا محتاج نہ کرے، اپنے خزانے غیب سے رزق عطا فرمائے۔ یا من خزائن رزق ہی فی قول کن امن فإن الخیر عندک اجمع، مالی سوا کلعین بابک حیلتن ولا رددت فأی باب اکرہ، حاشا لجودک ان تکلت آسیا الفضل اجزل والمواہب اوسع، ان کان لا یرجوک الا محسنا فالمذنب العاصی الی من یرجع۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد الرحمن یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء
إلها واحدا لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد